حج اسلام کا عظیم الشان رکن ہے۔ 5 ارکان ہیں اسلام کے، 5 رکن ہیں۔ شہادت لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ، یہ تو سب سے پہلا رکن ہے اسلام کا، اس کے بغیر تو آدمی دائرہ اسلام میں داخل ہی نہیں ہوتا۔ دوسرا رکن نماز ہے، سب سے پہلا ایمان کے بعد سب سے پہلا فریضہ نماز ہے۔ اور تیسرا فریضہ کیا ہے؟ زکوٰۃ ہے۔ اور چوتھا فریضہ رمضان ہے، رمضان کے روزے ہیں۔ اور 5واں فریضہ حج ہے۔ تو حج اسلام کا 5واں رکن ہے اور رکن عظیم ہے۔ ہر رکن کی الگ الگ کیفیات ہے۔ نماز کی کیفیات کچھ اور ہے، روزے کی کیفیات کچھ اور ہیں، زکوٰۃ کی کچھ اور ہیں، اور حج کی کچھ اور۔ حج کی اپنی خصوصیات ہیں۔ حج بیت اللہ شریف کا کیا جاتا ہے، پوری دنیا کے مسلمان وہاں جمع ہوتے ہیں۔ نماز میں تو محلے کے لوگ جمع ہوتے ہیں، رمضان میں جمع ہونا کوئی ضروری نہیں پوری دنیا کا، لیکن وقت کے اعتبار سے سب ایک زمانے میں شریک ہوتے ہیں۔ پوری دنیا میں مسلمان رمضان کے روزے رکھ رہے ہوتے ہیں، عید اور بقرعید میں بھی ایک دوسرے کے ساتھ وہ شریک ہوتے ہیں۔ زکوٰۃ یہ بڑا عظیم الشان رکن ہے جو غریبوں کی مدد کے لیے اسلام نے بنایا ہے، تاکہ مسلمانوں کے جو غریب طبقے ہیں وہ بھی خوشحال ہوں اور آرام اور راحت کی زندگی گزار سکیں۔ اور یہ حج بیت اللہ ہے۔ حج بیت اللہ کی خصوصیت یہ ہے کہ پوری دنیا سے مسلمان وہاں آتے ہیں۔ وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب بیت اللہ شریف کی تعمیر کی تو اللہ تعالیٰ نے ان کو حکم دیا کہ وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ، آپ لوگوں میں حج کا اعلان کر دیجئے، پھر وہ آئیں گے آپ اس حج میں کرنے کے لیے دنیا کے دور دور کے گوشوں سے، اور ایسے ایسے جانوروں پر سوار ہو کر بھی جو سفر کرتے کرتے دبلے ہو جائیں گے۔ کیا مطلب ہے کہ بہت دور دور سے آئیں گے۔ تو یہ شوال کا مہینہ حج کے مہینوں میں سے ہے، اور حج اسلام کا عظیم الشان رکن ہے۔ حج کی فرضیت روزہ رکھنے سے پوری نہیں ہوتی، نماز کی فرضیت حج ادا کرنے سے پوری نہیں ہوتی، ایک فریضہ ادا کرنے سے دوسرا فریضہ ادا نہیں ہوتا۔ ہر فریضے کی الگ ادائیگی فرض ہے اور آخرت میں اس کا سوال ہونا ہے۔ زکوٰۃ کی ادائیگی روزوں سے نہیں ہوتی، اور روزوں کی ادائیگی زکوٰۃ سے نہیں ہوتی۔ زکوٰۃ الگ ادا کرنی ہے، روزے الگ رکھنے ہیں، نماز الگ پڑھنی ہے، حج الگ کرنا ہے۔ اور یہ حج اس بیت اللہ کا کیا جاتا ہے جس کے بارے میں قرآن کریم نے فرمایا ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین، کہ سب سے پہلا گھر جو دنیا میں بنا آدم علیہ السلام کے وقت سے، للذی ببکۃ، بکہ کہتے ہیں عربی زبان میں، مکہ بھی کہتے ہیں اور مکہ کو بکہ بھی کہتے ہیں با کے ساتھ۔ ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ اے بمکۃ مبارکا، وہ برکت والا ہے، وہدی للعالمین، اور پوری عالموں کے لیے وہ ہدایت کا ذریعہ ہے۔ بیت اللہ شریف، آدم علیہ السلام جب دنیا میں نازل ہوئے، بعض روایات سے تو معلوم ہوتا ہے کہ ان کے بیت اللہ شریف کی تعمیر فرشتوں نے کی، اور بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ آدم علیہ السلام نے کی۔ ہو سکتا ہے کہ دونوں نے کی ہو، فرشتوں نے بھی کی ہو، پھر آدم علیہ السلام نے بھی اس کی دوبارہ تعمیر کی ہو۔ تو قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ اس دنیا میں سب سے پہلا گھر بیت اللہ شریف ہے۔ اس کے 2 مطلب ہو سکتے ہیں۔ ایک مطلب تو یہ کہ کوئی تعمیر اس سے پہلے تھی نہیں دنیا میں،
سوائے سب سے پہلی تعمیر بیت اللہ شریف کی ہوئی، کوئی گھر تھا ہی نہیں۔ اور دوسرا مطلب یہ ہو سکتا ہے کہ عبادت کا گھر، عبادت خانہ سب سے پہلے جو بنا وہ بیت اللہ شریف ہے، وضع للناس، جو مقرر کیا گیا لوگوں کے لیے۔ بہرحال سب سے پہلا عبادت خانہ بیت اللہ شریف ہے اس دنیا کا، اور حضرت آدم علیہ السلام اس کا حج بھی کرتے تھے، اور اس کے بعد دوسرے انبیاء کرام علیہ السلام نے بھی حج کیا، اور سب حج کرتے رہے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر بھی فرض کیا گیا۔ نماز دن میں 5 مرتبہ فرض ہے، اور حج پوری عمر میں 1 مرتبہ فرض ہے، کیونکہ نماز آسان ہے، حج آسان نہیں ہے، مشکل ہے۔ سفر کر کے دنیا بھر دور دور ممالک سے آتے ہیں، اور پوری دنیا کے لوگ جمع ہوتے ہیں، تو ہجوم اور رش بہت زیادہ ہوتا ہے، آسان نہیں ہوتا وہاں سارے کام کرنا۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ آسانی رکھی کہ پوری عمر میں 1 مرتبہ حج کو فرض کیا۔ حج کی فرضیت کے سلسلے میں یہ باتیں کچھ جان لینی چاہیے کہ جس پر حج فرض ہو جائے، حج فرض ہوتا ہے اس شخص پر جو بالغ ہو اور اس کے پاس اتنا روپیہ ہو کہ وہ سواری پر جا کر حج کر سکے، اور واپس آنے تک کھانے پینے کا خرچہ بھی اس کے پاس ہو، اور اگر وہ عیالدار آدمی ہے تو اس پیچھے جو بیوی بچے رہیں گے ان کا خرچہ بھی چل سکے۔ جس شخص کے بعد اتنے پیسے ہوں اس پر حج فرض ہو جائے گا، مالی قدرت اس کو حاصل ہو جائے گی۔ لیکن اگر کوئی شخص مال تو رکھتا ہے اتنا، لیکن جسمانی طور پر قادر نہیں ہے، معذور ہے، جو بہت ضعیف ہے، ایسے وقت میں مال ملا ہے اس کو جب بہت بوڑھا اور ضعیف ہو چکا ہے یا معذور ہو چکا ہے، تو اب اس کے اوپر خود حج فرض کرنا، حج ادا کرنا فرض نہیں ہے۔ لیکن جو شخص تندرست بھی ہو اور اتنا مال بھی اس کے پاس ہو جتنا میں نے عرض کیا، تو اس پر حج فرض ہو جاتا ہے، چاہے وہ نوجوان ہو چاہے بوڑھا ہو، مرد ہو یا عورت ہو۔ اس معاملے میں بہت سے لوگ غلط فہمی کا شکار رہتے ہیں، سوچتے ہیں چلو بھائی اس سال نہیں، حج تو عمر بھر میں فرض ہے، اسی سال میں جانا کیا ضروری ہے، اگلے سال چلے جائیں گے۔ اور جب اگلا سال آیا تو پھر خیال ہوتا ہے کہ ابھی تو میں جوان ہوں، جب بڑھاپا آئے گا اس وقت حج کر لیں گے۔ شیطان یہی بہکاتا ہے، میاں جی حج کو جاؤ گے، توبہ کرو گے، گناہوں سے پاک ہو جاؤ گے، مگر حج سے واپس جب آؤ گے تو پھر گناہ تم سے ہوں گے، تو ایسا کر لو کہ اکٹھے کر لینا، آخر میں حج بڑھاپے میں کر لینا جب گناہ کرنے کا موقع نہیں رہے گا۔ شیطان ایسی ایسی باتیں تدبیریں سکھایا کرتا ہے، لیکن اس کا جواب بھی سمجھ لیجئے، اور بڑا آسان جواب ہے، اور وہ جیسے کہ ٹھیک ہے تیری بات ہم مان لیتے ہیں، مگر اس بات کی تو گارنٹی دے دے کہ اگلے سال تک میں زندہ رہوں گا، تو گارنٹی دے دے تو پھر ٹھیک ہے میں رک جاؤں گا، اور دوسری گارنٹی اس بات کی دے دے کہ اگلے سال بھی میرے پاس اتنے پیسے رہیں گے۔ 2 باتوں کی گارنٹی دے دے تو پھر ٹھیک ہے میں اگلے سال چلے جاؤں گا، مگر یہ گارنٹی دنیا کی کوئی طاقت نہیں دے سکتی، شیطان تو کیا دیتا۔ اس واسطے خوب سمجھ لیجئے، علماء نے لکھا ہے کہ جب حج فرض ہو جائے تو تاخیر جائز نہیں ہے، بلا تاخیر حج کرنا چاہیے۔ سب سے پہلا حج کا جو زمانہ آئے پوری کوشش کریں کہ اسی زمانے میں حج کو چلے جائیں، اسی سال حج کو چلے جائیں۔ اگلے سال اگر حج کو جائیں گے تو حج فرض ادا تو ہو جائے گا، لیکن تاخیر کرنے کا گناہ بھی ہوگا، لیکن توبہ کرنے سے، معافی مانگنے سے وہ گناہ معاف بھی ہو جائے گا۔ بہرحال تاخیر نہیں کرنی چاہیے۔ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ ان پر حج فرض ہو گیا تھا، لیکن سستی کی وجہ سے یا کسی وجہ سے وہ حج نہ کر سکے، یہاں تک کہ زمانہ گزر گیا حج کا، اور جب بعد کے سالوں میں زمانہ آیا حج کا اور اب ارادہ کریں حج کا تو پیسے نہیں ہیں۔
بڑی پریشانی ہو جاتی ہے۔ اس واسطے خوب سمجھ لیجئے کہ جس پر ایک مرتبہ حج فرض ہو گیا، بعد میں اگر پیسے نہ بھی رہیں تب بھی فرض ہوگا، فرض کی ادائیگی واجب ہوگی۔ اسی طریقے سے جس پر حج فرض ہو گیا، بعد میں وہ معذور ہو گیا، بیمار ہو گیا اور پہلے حج نہیں کیا تھا، تو معذور ہونے کے باوجود اب حج کی فرض کی ادائیگی اس کے ذمہ باقی ہے، فریضہ واجب ہے، فریضہ باقی ہے اس کے ذمہ۔ ایک مرتبہ جب حج فرض ہو جائے، مالی قدرت ہونے کے ساتھ اور جسمانی قدرت ہونے کے ساتھ، پھر اگر حج نہ کیا اور بعد میں جسمانی قدرت نہ رہی یا مالی قدرت نہ رہی، تو یہ فریضہ ساقط نہیں ہوگا، ختم نہیں ہوگا، بلکہ اس کا سوال ہوگا آخرت میں، اور یہ فریضہ آپ کے ذمہ باقی رہے گا۔ اس واسطے بھی جمعہ کی حج کے ادائیگی میں تاخیر سے بچنا چاہیے۔ اور بہت سے لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ ان کو حج فرض تو نہیں ہوتا، لیکن ان کے ایمان کا تقاضا ہے کہ وہ حج کو جائیں، بیت اللہ شریف کی زیارت کریں، اس کا طواف کریں، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اقدس پر حاضری دیں۔ بڑی سعادت، بڑی برکت، بڑی خوش قسمتی کی بات ہے، ہر مسلمان کی تمنا ہوتی ہے۔ تو اس کا ایک نسخہ ہمارے، اور پیسے ہیں نہیں، ارادہ تو ہے حج کا، دل چاہتا ہے، لیکن پیسے نہیں ہیں۔ اس کا ایک حل میرے والد ماجد حضرت مفتی اعظم پاکستان مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جو اس دارالعلوم کے بانی ہیں، انہوں نے مجھے بتایا، اور ایسا حل ہے کہ پھر میں نے بہت لوگوں کو بتلایا اور بہت سارے لوگوں کو اللہ نے پھر حج کرا دیا۔ اور وہ یہ کہ والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ بار بار حج کو جاتے تھے، ایک مرتبہ واپس آئے ہوئے تھے، وہاں کے حالات سنا رہے تھے، تو میں نے والد صاحب سے عرض کی کہ آپ میرے لیے بھی دعا کر دیجئے کہ میں بھی حج کروں۔ میرے اوپر اس وقت تک حج فرض نہیں ہوا تو میرے پاس اتنے پیسے نہیں تھے حج کرتا، دارالعلوم میں استاد سے پڑھاتا تھا۔ فرمانے لگے تمہارے لیے حج کی دعا نہیں کروں گا، سنجیدہ ہو کر کہنے لگے۔ ایسا باپ مہربان، کہ ایسے باپ کم ہوتے ہیں اتنے مہربان اولاد کے اوپر جتنے وہ تھے۔ اور پھر میں نے کوئی دنیا کا سوال نہیں کیا تھا، ان سے حج کا سوال کیا تھا اور دعا کی درخواست کی، فرمایا تمہارے واسطے حج کی دعا نہیں کروں گا۔ میں ڈر گیا، یا اللہ کیا بات ہے، مجھ سے کیا جرم ہوا، سہم گیا۔ میں نے کہا ابا کیا بات ہے؟ فرمایا تمہیں شوق نہیں حج کا، تمہیں حج کا شوق نہیں ہے، اس واسطے دعا نہیں کروں۔ میں نے کہا مجھے تو بہت شوق ہے، میں تو جب آپ سے باتیں سنتا ہوں رات کو چپ کے روتا ہوں شوق میں حج کو جانے کی۔ فرمایا نہیں تمہیں شوق نہیں ہے، اگر شوق ہوتا تو یہ بتاؤ، اگر شوق ہے تو بتاؤ تم نے کتنے پیسے جمع کیے ہیں حج کے لیے؟ میں نے کہا کہ میری تنخواہ اتنی ہے، 100-150 روپے تنخواہ تھی اس وقت، اور بچی ہے، ایک بچی تھی، میں اس میں کیسے حج کے لیے بچاتا؟ سننے کی بات ہے، یاد رکھنے کی بات ہے، گر ہے گر، یہ اللہ والوں کا بتایا ہوا گر۔ فرمایا کہ کیا تم ہر مہینے 1 روپیہ بھی جمع نہیں کر سکتے، بچا نہیں سکتے حج کے لیے؟ کیا تم مہینہ بھر میں ہر مہینے 1 روپیہ حج کے لیے نہیں بچا سکتے؟ میں نے کہا بچا سکتا ہوں۔ فرمایا کہ بتاؤ کتنے روپے جمع کیے؟ میرے پاس کوئی جواب نہیں، میں نے جمع نہیں کیا۔ فرمایا کہ اس بات سے کہتا ہوں تمہیں شوق نہیں ہے، اگر شوق ہوتا تو تم جمع کرتے۔ رہی یہ بات کہ تھوڑے ہوں یا زیادہ، یہ معاملہ اللہ کے ثبوت کرو، پھر وہ تھوڑوں کو بھی زیادہ کر دیتے ہیں۔ یہ سبق انہوں نے دیا، پھر میں نے الحمدللہ تقریباً 5 روپے ہر مہینے جمع کرنے شروع کیے، اور دعائیں بھی کی، کچھ اور بھی ذریعے اختیار کیے۔ الحمدللہ اگلے سال میں حج ہو گیا۔ یہ نسخہ میں بتا دیا کرتا ہوں اپنے بہت سارے دوستوں کو، اور تقریر میں بیان کر دیتا ہوں۔ بہت لوگوں نے مجھے بتایا کہ ہم نے اس نسخے پر عمل کیا، اللہ تعالیٰ نے ہمارا حج کروا دیا۔ اللہ تعالیٰ
ان تمام لوگوں کو حج کروا دے جن کو شوق ہے اور حج ان پر فرض نہیں ہے، ان کو بھی حج کروا دے۔ اللہ تعالی ہمیں سب کو راہ راست پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔